یحتاج الی قلب صحیح. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محفل منانے کے لیے کسی حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قلب صحیح کی ضرورت ہے, صحیح دل کی ضرورت ہے. وہ دل جس میں نفاق نہ ہو, وہ دل جس میں حسد, کینہ, بغض یہ نہ ہو, جس میں خباثتیں نہ ہو, اس کو یہ میلاد راس آئے گا. اور جس کے دل میں بغض ہو, حسد ہو, جس کے دل میں نفاق ہو, نفاق ایسی بیماری ہے میرے بھائی جو ایمان بھی چھین لیتی ہے. جس کے دل میں نفاق ہو اس کو یہ میلاد راس نہیں آئے گا. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے گاؤں کے یہ بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو کام رک گیا تھا, ٹھپ پڑ گیا تھا, اس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور یہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ اگلی بار ہم چندہ نہیں دیں گے اگر کیسٹ نہ لگا؟ آپ بتائیے, آپ کیسٹ لگانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے؟ آپ چندہ کیسے لگانے کے لیے کیے تھے؟ مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے حضرت, اتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کیسے لگانے کے لیے. ارے بھائی وہاں 2 ساؤنڈ رکھے ہیں, 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 رات بھر آپ سنتے ہیں, پھر یہاں کیوں اکٹھا ہوئے؟ آپ تو اپنے گھر پہ سن لیتے ہیں. ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ہر بندہ اس میں سنتا ہے, پھر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اور اگر کیسٹ اور اسی سے پورا میلاد ہوتا ہے تو بنا لیجئے ایک ریموٹ والی گاڑی منگائیے, روبوٹ منگا لیجئے, روبوٹ پیچھے لگا دیجئے, وہ میلاد کر لیں گے, وہ جلوس کر لیں گے, گھر میں بیٹھے رہو. حیرت ہے یار, یہ میلاد ہے, یہ جلوس ہے یار. نبی کے نام پہ تم جلوس کر رہے ہو, سگریٹ پی رہے ہیں یا رسول اللہ, یہ جلوس ہے. گٹکا کھا رہے ہیں, نعرہ تکبیر, جو بھی اپنا مائک چھین لے رہا ہے, کوئی اپنے من سے لگا دے رہا ہے, اس نے کیسے نیکر پہنے گھوم رہے ہیں. مسلمانوں یہ کوئی نہیں بتائے گا, ہم بتائیں گے, یہ علماء بتائیں گے, یہ علماء بتائیں گے, اور کوئی نہیں بتائے گا. کوئی لیڈر نہیں بتائے گا. جس کی عزت آپ کے نظر میں وہ نہیں بتائے گا. جس کو آپ لوگ دھتکار چکے ہیں, جس کو بے عزت کر رہے ہیں, وہ بتائیں گے. مان جاؤ. اگر آپ نہیں مانے تو آج ہمارے سامنے بہت چیلنجز ہیں, بہت چیلنج ہے میرے بھائی. اور میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ علماء کی بات مانو اس لیے کہ وہ عالم ہیں, اس لیے کہتا ہوں کہ وہ نبی کے وارث ہیں, اس لیے کہتا ہوں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ بتاؤ کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء آئے. کیا کرنے آتے تھے وہ؟ قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے, قوم کی ہدایت کے لیے. اور جب ہمارے نبی آئے تو اس کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. میں ختم کرتا ہوں. ہمارے نبی بولیے آخری نبی ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی قیامت نہیں آئے گا. اب کون کرے گا رہنمائی قوم کی؟ کون کرے گا قوم کی ہدایت؟ قوم کو ہدایت کون دے گا؟ تو وہ علماء ہیں. حضور نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے میں اس پہ تاکید کرتا ہوں, زور دیتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں, کوئی بھی دینی پروگرام ہو, ہر معاملے میں آپ علماء کو سائڈ کر دیتے ہیں, کر دیجئے, لیکن کم از کم دینی کوئی بھی بات ہو, مسجد کی بات ہو, مدرسے کی بات ہو, جلسے کی بات ہو, جلوس کی بات ہو, کوئی بھی مذہبی کام ہو تو علماء سے ضرور مشورہ کریں, علماء کو ضرور آگے رکھیں. اگر عالم آپ کے آگے ہے تو مطلب آپ زندہ ہیں. جس دن امام پیچھے آپ آگے گئے مطلب آپ مر گئے. جنازہ دیکھ کر کے آپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو جنازہ لیٹا ہے یہ آج امام کے آگے آ گیا مطلب مر چکا ہے, اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ زندہ ہیں. تو علماء کے پیچھے رہیے, ان کا دامن تھامیے, ان کی بات مانیے. وہ آپ کو دین سکھائیں گے, وہ آپ کو مذہب سکھائیں گے, وہ آپ کو شریعت سکھائیں گے, وہ آپ کو معاشرتی بہت ساری باتیں سکھائیں گے. ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم آپ کو حضور کی سیرت بیان کریں, ہم آپ کو حضور کے اخلاق بیان کریں, ہم حضور آپ کو جو ہے نماز و روزہ کے بارے میں بتائیں. ہم یہی بتاتے رہیں یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, منع ہی کرتے رہ جائیں گے. آپ مان جائیے, پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو علماء کی بات مانیے. علماء آپ کے قائد ہیں, آپ کے رہنما ہیں, ان کی عزت کریے. آپ سب کو میری طرف سے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی
ढेर सारी मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 1500 साल जश्न में आने वाले तमाम मुसलमानों को अगर अल्लाह ने तौफीक दी और इन्होंने थोड़ी भी सूझबूझ से काम लिया तो ये आज यहाँ से तौबा करके जाएंगे और ये अहद करके जाएंगे, आज के बाद हम अपने मजहबी और दीनी मामलात में उलमा को आगे रखेंगे, उलमा की क़यादत में हम सारा काम करेंगे। ये आप नियत करके जाइए, ये अहद करके जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।